أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم. آج جو ہمیں سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ فلق. سورہ فلق جو ہے وہ 113 چیپٹر آف قرآن ہے اور یہ جو ہے یہ 30 پارے میں موجود ہے. سورہ فلق جو ہے وہ واس میجورٹی جو ہے وہ سورہ فلق کو مکی سورہ کنسیڈر کرتی ہے اور خود جو ہے وہ مدنی سورہ بھی کنسیڈر کرتی ہے. اب ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو نیچے جا کے بعد میں سمجھاؤں گی. سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ فلق کو ریویل کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ فلق کو کیوں ریویل کیا تھا. تو اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ فلق کو ریویل کیوں کیا گیا تھا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم. لبید ابن عاصم جو تھا وہ قبیلے بنو زریب سے اس کا تعلق تھا اور وہ نا جیوز یعنی یہود کے ایک چھوٹے سے گروہ میں رہتا تھا. یہود کے ایک چھوٹے سے گروہ سے اس کا تعلق تھا بیسکلی. اب ہوا یہ تھا کہ خیبر سے کچھ لوگ جو ہے وہ لبید ابن عاصم کے پاس آئے تھے. اب وہ جو خیبر سے جو لوگ آئے تھے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب انہوں نے جو ہے وہ لبید ابن عاصم کے پاس آ کر کہا تھا کہ ہم نے سارے ترکیبیں اپنا لی ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹروائے کرنے کی اور ہم نے ہر طریقے کا جادو وغیرہ کر کے کوشش کر لی ہے، لیکن تم جو ہو وہ سب سے ماہر ہو اس کام میں، تو تم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس طریقے کا جادو کرو کہ وہ بالکل ختم ہو جائے، کسی اور چیز کرنے کے کوئی اور چیز کرنے کے وہ قابل ہی نہ رہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ لبید ابن عاصم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے لبید ابن عاصم کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ان سارے برے کاموں میں اور یہ اس طریقے کی بلیک میجک اور خراب چیزوں میں بہت ماہر تھی، تو انہوں نے ان کی بیٹیوں سے بھی مدد لی تھی. اب ہوا یہ تھا کہ پروفٹ لبید ابن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سرونٹ کو یعنی ایک ملازم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا چرانے کو کہا. اب اس کنگے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئرز بھی موجود تھے، یعنی اگر آپ دیکھیں کنگے میں جو پنز ہوتی ہیں اس میں ہیئرز بھی پھنس جاتے ہیں کبھی کبھار، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئرز بھی پھنسے ہوئے تھے. تو اس نے وہ ہیئرز نکال کے آپ اور وہی جو سورسری وغیرہ ہوتی ہے یعنی کہ جو پڑھتے ہیں وہ لوگ ایک اسپیشل کائنڈ آف جو وہ کوئی پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں ایک اسپیسیفک، اور پھر اس چیز پہ پھونکو اور وہ جو سارے ڈرٹی کام کرتے ہیں ڈالز وغیرہ پنز یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں پنز گھسانا اس میں، یہ ساری بلیک میجک اور برے کام جو کرتے ہیں وہ کیا اس نے. اور اس نے کیا کیا کہ جو بھی اس نے پریپیئر کیا تھا جس پہ اس نے سارا پڑھ وڑھ کے پھونکا تھا اور گھسائی تھی چیزیں، وہ جو ایک ڈیوائس ٹائپ تھا جو بھی اس نے بنایا تھا یا جس پہ بھی بلیک میجک کیا تھا وہ در اروان جو تھا یہ ایک مدینے میں جو ہے وہ کنواں ہے. در اروان کنویں کے نیچے سب سے نیچے ایک پتھر تھا، وہاں پہ جا کے چھپا دے. یہ اس امیج میں نے تھوڑا ڈائگرامیٹکلی دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ کنواں تھا در اروان اور اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ ہائڈ کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی ڈھونڈ ہی نہ سکے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ تھا کہ کس نے کیا تھا، لبید ابن عاصم نے یہ کیا تھا. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہونے لگ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی راتوں میں، ان کی میموری امپیکٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا جبکہ وہ آلریڈی کر چکے ہوتے تھے. اور کبھی کبھار ایسے فیل ہوتے تھے کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرنا ہے جبکہ انہوں نے وہ کام مطلب آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے وہ کام کر لیا جبکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا. تو آپ کی میموری امپیکٹ ہونے لگ گئی تھی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت پریشان اور ڈسٹرب سے رہنے لگ گئے تھے. اندر ہی اندر نا ان کو کوئی برڈن فیل ہو رہا تھا، کوئی بھاری چیز، وہ جو ہے وہ نروس رہنے لگ گئے تھے. تو یہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلے ہو رہے تھے. اس کے علاوہ اللہ کی مدد بھی کیسے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سو رہے تھے تو ان کے خواب میں 2 فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، اور ان فرشتے کی آپس میں کانورزیشن کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے بتایا کہ ان پہ اسپیل کاسٹ کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا ہے. اور تو دوسرے نے کہا کس نے کیا ہے، تو فرشتے نے بتایا کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے.
تو اس طریقے سے وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. فرشتوں نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیئر جو ہے وہ چرائے گئے تھے ان کے قوم سے، اور جو ہے وہ جو بھی پڑھ پڑھ کے جو غلط کام کیا گیا ہے، اور جو بھی ڈیوائس تیار کی گئی تھی جس پہ بلیک میجک کیا گیا اینڈ آل دیٹ، وہ دور اروان جو ایک مدینے میں وہ تھا ویل تھا، اس کے سب سے ڈیپ میں جا کے چھپایا گیا ہے وہ جو بھی تھا. اور اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اب اس سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جو اینجلز یعنی فرشتے تھے انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں ساتھ اتاری گئی تھی. تو یہ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تھی. تو اس طریقے سے اللہ کی مدد سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرابلم کا سولوشن کیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گئے تھے، اس قبیلے پہ اس کنویں پہ گئے تھے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ جو ڈیوائس جو پتھر کے نیچے چھپی ہوئی تھی، یا جو بھی غلط کام کر کے لبید ابن عاصم نے پھاڑ وڑ کے جو بھی پھونکا تھا اس پہ، وہ ساری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پھر سورہ ناس اور سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ نوٹس جو ہے وہ کھولنا شروع کی تھی. اس کی ٹوٹل جو نوٹس تھی وہ 11 تھی جو اس لبید ابن عاصم نے باندھی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو ملا کے اگر ٹوٹل آیت دیکھیں تو وہ بھی 11 بنتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت پڑھنے کے بعد وہ نوٹس کھول کے، اور اس طریقے سے یہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا وہ ختم ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیف ملا تھا. تو یہ تھا سورہ فلق کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ کس کیوں وہ ریویل ہوئی تھی اور کیا پرپس تھا اس کا. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اب بتاؤں سورہ فلق جو ہے وہ مدنی اور مکی سورہ میں ایک کنٹروورسی ہے. تو وہ اس وجہ سے کہ سورہ فلق کا جو سٹائل ہے، ہر چیز کا ایک سٹائل ہوتا ہے، مکی صورتوں کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور مدنی صورتوں کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. تو سورہ فلق کا جو سٹائل ہے وہ مکی ہے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک کنٹروورسی ہے، لیکن ہم ان دونوں باتوں کو اس طریقے سے آپس میں کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ دونوں ریویل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اس وقت مکے میں ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تب ان دونوں صورتوں کو استعمال کرنے کے لیے کہا تھا. تو ہم جو ہے ان دونوں آیتوں کو اس طریقے سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں مین آیا پر. سورہ فاتحہ کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد اب ہم لوگ جو ہے وہ اس کی مین باڈی پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے قل اعوذ برب الفلق. اچھا، میں آپ کو قل سے پہلے اعوذ کا مطلب سمجھا دیتی ہوں. اعوذ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ سوری میں اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ اور چیز سمجھ آ جائے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے. میں سب سے پہلے آپ کو اعوذ کا مطلب سمجھاؤں گی، پھر آپ بہتر طریقے سے کل بھی سمجھ لیں گے. تو اعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت ٹائٹلی پکڑ لیں، کسی چیز کو اپنی حفاظت کے لیے اتنا ٹائٹلی پکڑ لیں اور اس کو جانے نہ دیں، کیونکہ آپ کو جو ہے وہ ڈر ہے کسی ایسی چیز کا جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ اعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹلی، آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹلی سپورٹ کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. اگر کہیں آنکھ جل رہی ہوتی تو آپ بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے، اپنے آپ کو بچا لیتے آسانی سے، لیکن آپ اس چیز سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کو ٹائٹلی ہولڈ کریں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے اس چیز سے جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، آپ خود کو نہیں بچا سکتے. تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اب آپ کل کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے. اچھا، کل کا مطلب جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل یہاں پہ کیوں یوز کیا؟ کل اس وجہ سے یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ، کل کا مطلب ہوتا ہے آئی سیک ریفیوج، یعنی میں
آپ کی پناہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتی ہوں. I seek refuge یعنی میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. تو یہاں پہ کل کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کل یوز اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں یعنی انسان اپنی کمزوری کو اپنی زبان سے خود اعتراف کر لے, یعنی اپنی کمزوری کا خود اعتراف کرے کہ ہاں اللہ میں کمزور ہوں, میں اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اس سے مجھے آپ کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہے یہ ایک ایسا ایکٹ ہے آج اور ان کے ساری کا, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آج ان کے سارے شو کر رہے ہیں یہ بتاتے کہ ہاں اللہ میں پاور لیس ہوں, مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود کو بچانے کا ان چیزوں سے جو مجھے نظر ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فل استعمال کیا تاکہ انسان اپنی ویکنیس کو اپنی زبانوں سے خود ڈکلیئر کرے. اس کے علاوہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم نہیں مانگتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایگو بیچ میں آ جاتی ہے, ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے کہ ہم ان سے مدد مانگیں گے تو یہ ہمیں انفیریئر سمجھیں گے, اپنے سے کمتر سمجھیں گے, اور اس طریقے کے خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر سے جو ہماری ایگو ہے نا, ہماری انا ہے, وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے. اس بات کا اعتراف کر کے کہ ہم کمزور ہیں اللہ واقعی اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو اس بات کا اعتراف کر کے آپ کی ایگو جو ہے وہ بالکل کیا ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کل کا ورڈ یوز کیا تاکہ ہماری اندر سے جو ہماری انا ہے نا وہ ختم ہو جائے. کل کا مطلب سمجھ لیا آپ نے, اعوذ کا مطلب سمجھ لیا, اب ہم فلک کا مطلب سمجھتے ہیں. فلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھلے اور اس کے اندر سے کوئی اور چیز باہر آ جائے, یعنی کہ کوئی چیز پھٹے یا کھلے اور اس کے اندر سے کوئی اور چیز باہر آ جائے. اب فلک جو ہے وہ ڈان کے لیے یعنی صبح کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آتا ہے اور صبح چھا جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح جو ہے, صبح کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ بھی رات کے اندھیرے کو چیر کر ہی باہر نکلتی ہیں نا, تو یہ جو ہے فلک کا لفظ صبح کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اب جو ہے یہاں پہ اس کا مطلب کیا سمجھ آ رہا ہے اس آیت سے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کہ اندھیرے سے صبح کی روشنی کو نکال لیتا ہے. یعنی کہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اندھیرے کو چیر کے صبح کی روشنی سے نکالتا ہے. اس سے مطلب یہ بن رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی خرابیاں, جتنی بھی برائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دے گا, ان سب کو سپلٹ کر دے گا اور اس کے اندر سے لائٹ نکال لے گا, گائیڈنس نکال لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں نکال دے گا, آسانیاں پیدا کر دے گا. اس آیت سے یہ سمجھ آ رہا ہے. دوسری چیز جو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم صبح کے میں صبح کے رب سے پناہ مانگتی ہوں. صبح کے رب سے پناہ کیوں مانگتی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صبح جو ہے وہ ہمیشہ گڈ وائبس, پازیٹیو انرجی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے نا. ہمارے لیے سورہ دوحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ صبح نیو ہوپس لے کر آتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہو, میں وہ ہوں جو اندھیرے کو چیر کر روشنی نکال دیتا ہے. یعنی کہ تمہارے سارے ایگل جو تمہارے ہیں وہ سب ختم کر دوں گا اور تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دوں گا. تو فلک کے مطلب سے جو ہے وہ یہ سمجھ آ رہا ہے. دوسرا فلک کا ایک بہت ڈیپ میننگ ہے, یہ تو سپرفیشل تھا یعنی میجورٹی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا, لیکن ایک ڈیپ میننگ جو ہے وہ فلک کا وہ بہت اچھا ہے. فلک کے میننگ میں غور سے سنے گا, فلک کے میننگ میں جو ہے وہ خلق کا لفظ چھپا ہوا ہے. خلق یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اس کو کہتے ہیں, بنائی ہوئی اللہ کی مخلوقات جو ہیں. اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز کھلتی ہے یا کریک ہوتی ہے اور پھر کوئی اور چیز باہر نکلتی ہے نا. ساری چیزیں ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں جیسے کیسے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, کوئی بھی جانور ہوتا ہے وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو وہ باہر آتا ہے, پودا جو ہے وہ کس سے نکلتا ہے, سیڈ سے, بیج سے باہر نکلتا ہے, رین ڈراپس جو ہیں وہ بادلوں سے باہر نکل کے الگ ہو جاتے ہیں. تو ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے کی اسپلٹ ہونے کی وجہ سے اس میں سے باہر نکل رہی ہے, یعنی تمام چیزیں اس طریقے سے پیدا ہو رہی ہیں. تو اس آیت کا جو ڈیپ میننگ میں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از دا ماسٹر آف برتھ, یعنی کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے, ہر چیز کا خالق ہے, اس کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے کی ڈیپ میننگ سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے فلک کے لفظ میں ہی خلق کا لفظ چھپا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کا قادر اور اس کو پیدا کرنے والا ہے. اور دوسرا مطلب جو یہ سمجھ آ رہا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے.
تو یہ جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق کی جو تفسیر پہلی آیت تھی سورہ فلق کی، وہ میں نے آپ کو سمجھائی ہے. رب سورہ فاتح میں بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے تھے، لیکن میں پھر سے ایک بار تھوڑا سا سمرائز کر کے بتا دیتی ہوں. رب کے معنی میں جو ہے وہ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ پرورش کرنے والا، تحفے دینے والا، اور جو ہے وہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تب جو پیدا کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو رب کے معنی میں یہ سارے میننگس انکلوڈ ہوتے ہیں. تو یہ تھا قل اعوذ برب الفلق کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہوں میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب سے. اور صبح کے رب سے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، برائی کو کلیئر اپ کر دیتا ہے، اندھیرے کو چیر کر روشنی نکال دیتا ہے. اور قل کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اعوذ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ تو آئی گیس اس سب کا مطلب آپ کو ڈیپ میں سمجھ آ گیا ہوگا، اور پھر آپ اس پوری آیا کو آسانی سے بھی سمجھ چکے ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آیا ہم لوگ دوسری ویڈیوز میں کور کریں گے. جزاک اللہ خیر.